مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی، میں ثاقب سے میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کافی دن کے بعد جو ہے وہ خدا نے مجھے یہ فضل دیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ آج عزیزو ہم بہت اہم اور خاص بات پہ اور ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، اور وہ ہے طرف داری۔ یہ بہت اہم بات ہے جو مسیح کے بدن میں آج مس کی جا رہی ہے، اور مسیح کے بدن میں اس کا بیجا استعمال جو ہے ابلیس جو ہے وہ کروا رہا ہے مسیح کے بدن کے ذریعے سے ہی، جو لوگ خدا کو ابھی جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ طرفداری وہ زہر ہے جس کے ذریعے سے ابلیس جو ہے وہ مسیح کے بدن کو توڑ رہا ہے اور مسیح کے بدن کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ خداوند میں مضبوط ہے وہ کبھی بھی ان کو توڑ نہیں سکتا، لیکن جو مضبوط نہیں ہے وہ ان کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے، وہ انہیں مسیح کے بدن سے توڑ بھی ڈالتا ہے اور بہت ساری پرابلمز آ جاتی ہے۔ لیکن عزیزو، اگر ہم بات کریں کہ یہ موقع کس وجہ سے ملتا ہے اس کو، وہ کیسے کامیاب ہوتا ہے، ہماری وجہ سے۔ جب ہم جب کلام سے واقف نہیں ہوتے تب ابلیس ہمیں شکست دیتا ہے۔ ہم جب کلام کو پہلا درجہ نہیں دیتے تب ابلیس ہمیں شکست دیتا ہے۔ ہم جب لوگوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ ٹھہرا لیتے ہیں خدا کی جگہ پر، اب میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ کے جو اوپر سینئرز ہیں یا آپ کو جو پوزیشنز آپ کے اوپر مقرر ہیں آپ ان کی ڈسرسپیکٹ کریں، نہیں، لیکن جب آپ انہیں خدا کی طرح خدا کا سا درجہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ مختلف جو ہے وہ جسمانی کاموں کی وجہ سے اور جسمانی لالچ کی وجہ سے آپ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ بہت زیادہ غلط کر رہے ہوتے ہیں اور آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو ایک خاص بات خدا یسوع مسیح میرے دل میں ڈال رہے تھے، اس سے پہلے کہ میں آپ سے میسج شیئر کروں، وہ یہ تھی کہ یسوع مسیح کو اپنا جو ہے وہ فیورٹ بنائے، یسوع مسیح کو جو ہے وہ اپنا آئیڈیل بنائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج مسیح کے بدن میں کلیسیا ایک یہ بہت برا کام کر رہی ہے، اور یہ میں لیڈرز کے علاوہ بات کر رہا ہوں، لیڈرز ہی سکھاتے ہیں، کورس پہلی ذمہ داری جو ہے وہ لیڈرز پہ جاتی ہے، جو انہیں یہ بات نہیں بتا رہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ کلیسیا کیا کرتی ہے؟ لیڈرز کو کیٹاگرائز کرتی ہے۔ لیڈر جو ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ بڑی پوزیشن پر نظر آتے ہیں، اونچی پوزیشن پر نظر آتے ہیں، جن کے عہدے زیادہ بڑے ہیں، جن کو جو ہے وہ ٹائٹلز زیادہ بڑے ملے ہوئے، ان کو زیادہ عزت دینا پسند کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے، اور یہ عزیزوں میں آپ کو یہ ایک بڑی حقیقی بات بتا رہا ہوں، خداوند کے خادم جو ہے ان کا تجربہ ہو چکا ہے اس سے حقیقی، اور بہت سو کا ہوگا بھی، جو مجھ تک بھی پہنچا ہے، مجھے بھی پتا ہے اس چیز کا کہ لوگ کیا کرتے ہیں جب کسی جگہ پر، یہ سب لوگ نہیں کرتے لیکن زیادہ تر لوگ ایسے کرتے ہیں، اور ایسے لوگ مسیح میں کمزور ہیں، اور جب وہ کرتے جاتے ہیں یہ کام کمزور ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جب خادمین ان کے پاس آتے ہیں تو خادمین کو اگر ہدیہ دینے کی بات آتی ہے تو جو بڑی پوزیشن والے لوگ ہیں ان کے لیے ان کی جیب میں سے بڑا نوٹ نکلتا ہے۔ ان کے اندر وجہ کیا بنی ان کو آفرنگ دینے کی، یا ان کو روپے پیسے کے ذریعے سے جو ہے وہ ہدیہ دینے کی، یا ان کو کوئی لو گفٹ دینے کی وجہ کیا بنی نوٹ بڑا نکلنے کی؟ وجہ تھی ان کا عہدہ، ان کی پوزیشن۔ کیا یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں یا آپ کے سامنے ایسا ہوتا ہے اور آپ نہیں بولتے ہیں اور آپ لیڈر ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں، اور آپ گناہ کروا بھی رہے ہیں۔ اگر آپ ایک لیڈر نہیں اور آپ اس پرابلم میں مبتلا ہیں تو آپ سٹل گناہ کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے اندر وجہ جو ہے وہ خدا کا کلام نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ کے اندر صرف یہ وجہ کسی کو دینے کے لیے جو ہے وہ کافی نہیں ہے کہ خدا کا کلام اور خدا کی محبت آپ کو مجبور کرے کہ آپ کسی کو دیں، اور اس کی زندگی میں آپ جیسے آپ چاہتے ہیں آپ اسے دیں، جتنا آپ چاہتے ہیں خوشی کے ساتھ اس خادم کو آپ دیں۔ خادمین کو ہمیں دینا چاہیے، میں اس سے بالکل نہیں روک رہا، لیکن اس کو دینے کی بنیاد کیا ہے یہ بہت اہم ہے۔ اس میں طرفداری آ جاتی ہے عزیزو، اور میں نے دیکھا جہاں پر خادمین بڑے عہدے اور بڑے پوزیشنز کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ چھوٹے خادمین ہوتے ہیں، تو جب آفرنگ کی بات آتی ہے تو ان لوگوں کو جو ہے آفرنگ زیادہ دی جاتی ہے، جو لوگ آفرنگز جو لوگ عہدے جو ہیں وہ بڑے رکھتے ہیں، جن کے پاس ٹائٹلز جو ہیں بڑے ہیں، اور جو چھوٹے ٹائٹل والے لوگ ہیں یا شاید ان کے ساتھ جو بیگ اٹھا رہے تھے، ان کی ہیلپ کر رہے تھے، ان کے آگے پیچھے ان کے اسسٹنٹس کے لیے تھے، ان لوگوں کو جو ہے وہ
تھوڑی آفرنگ دی گئی، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف ان کا جو ہے وہ ان کے پاس عہدے کا چھوٹا ہونا، یا ان کو پرومیننٹ خدمت میں نہ دیکھنا۔ عزیزو، خدا کا روح نہ تو ایسے کرتا ہے، نہ ہی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ایسے کریں۔ وہ وہ ہمیں کبھی بھی اجازت نہیں دیتا، کبھی بھی خدا کا روح ہمیں الاؤ نہیں کرتا کہ ہم ایسی طرفداری یا اپنے خیالات یا عہدوں اور پوزیشنز کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ ہدیے اور نذرانے دے۔ ایک اور بات، اور طرفداری میں صرف جو ہے یہ ہدیہ نہیں ہے عزیزو، لیڈرز سے ہی سیکھتی ہے کلیسیا، لیڈرز میں یہ بہت عام بات پائی جاتی ہے۔ لیڈرز جو ہے وہ لوگوں کو کیٹاگرائز کیسے کرتے ہیں؟ روحانی طور پر نہیں کرتے وہ لوگوں کو کیٹاگرائز، بہت بڑا پرابلم ہے۔ میں بہت زیادہ سٹریس دے کر کہوں گا، غور سے سنیے گا، جب آپ لوگوں کو کیٹاگرائز کرتے ہیں تو روحانی طور پر جب آپ نہیں کرتے تو آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ طرفداری کر رہے ہوتے ہیں، جسمانی طور پر انہیں دیکھ کر جو ہے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ کیسے کرتے ہیں لوگ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیڈرز کو وہ لوگ، جب لیڈر جسمانی طور پر چل رہے ہوتے ہیں، روحانی طور پر وہ بیدار نہیں ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ ان کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، ہر کام میں ان کی مدد کراتے ہیں، جسمانی بات کر رہا ہوں، ہر کام میں جو ہے ان کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں جسمانی طور پر، تو لوگ جو لیڈرز ہیں وہ انہیں پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ انہیں عہدے دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ یہ بات سوچتے بھی نہیں، کیا خدا بھی یہ چاہتا ہے؟ کیا خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ عہدے دیے جائیں، ان لوگوں کو یہ رسپانسبلٹیز دی جائے؟ کیا بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے؟ تimotheus کے خط میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ جو لیڈرز کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، وہ عہدے لے جانے میں اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ طرفداری سے فیصلہ کرتے ہیں، انہیں وہ لوگ بہت پسند ہوتے ہیں۔ تimotheus کی جو اگر آپ لیٹر اسٹڈی کریں تimotheus کے خط میں، تو وہاں پر نئے عہد نامے میں یہ صاف ہمیں بتایا گیا، ہمیں تimotheus کے لیٹر میں ملتا ہے کہ ایک خادم کو کیسا ہونا چاہیے۔ پھر فیصلہ کریں اگر آپ کسی کو خدمت میں آگے لانا چاہتے ہیں یا اس کے ذریعے سے کلام کی خدمت کروانا چاہتے ہیں۔ عزیزو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کلام کی خدمت کرنا خدا کی خدمت کرنا ہے۔ لوگ اپنی پرسنل لائف میں جو ہے، جو لوگ خدا کے ساتھ جن کا ریلیشن نہیں ہوتا، وہ پھنسے ہوتے ہیں پرابلمز میں، لیکن وہ جسمانی طور پر چونکہ انہوں نے دنیا سے سیکھا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے آگے پیچھے پھریں گے تو ہمیں جو ہے وہ بہت جلدی پوزیشن مل جائے گی، اور اس چکر میں آ کے جو ہے وہ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیڈر بھی اتنی بڑی یہ مسٹیک کرتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا ریلیشن خدا کے ساتھ نہیں ہوتا، انہیں پوزیشنز پر لے آتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ جب پوزیشنز پر آتے ہیں جن کا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، عزیزو، وہ پھر بہت زیادہ ان کے ذریعے سے ابلیس تباہی پھیلاتا ہے، وہ بھی یہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر جگہ پر پھر طرفداری طرفداری طرفداری، اور لوگ جو ہے پھر ٹھوکر کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ابلیس جو ہے کھلے طریقے سے دندناتا پھرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو جو ہے وہ عہدہ دینا ہے، اگر ہم نے کسی کو ذمہ داری کا کام دینا ہے، لیڈرشپ میں اس کو جگہ دینی ہے، تو یاد رکھیں کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جو ہے نو مرید نہیں ہونا چاہیے، جو ہے وہ نیو بورن اگین بلیور نہیں ہونا چاہیے، جس نے ابھی حال ہی میں خدا کو اپنی زندگی دی ہو۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا، خدا ہم سے یہ نہیں کہے گا کہ جو بالکل ابھی نئے نئے مسیح میں آئے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ خدا نہیں کہہ سکتا ان کو یہ پوزیشن ہے، خدا کہہ سکتا ہے، لیکن خدا جو ہے وہ پہلے آپ کو کلام میں سے کنفرم کرے گا، پھر اس کے بعد خدا کچھ لوگوں میں جماعت میں اس بات کو ثابت کرے گا، اور پھر وہ شخص جو ہے وہ لیڈرشپ کے عہدہ پر یا جگہ پر ٹھہرایا جائے۔ سو طرفداری کی وجہ سے جو ہے یہ کام مس کر دیا جاتا ہے۔ خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، خدا جو کام کہہ رہا ہے وہ اس کو جیسے وہ کہتا ہے اس سے بڑھ کر کر سکتا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ نو مرید کو مت آپ جو ہے وہ پوزیشنز دیں، مت آگے لے کر آئیں، تو اگر ہم لے کر آتے ہیں، خدا نے ہمیں نہیں کہا، خدا کہہ بھی سکتا ہے کہ اس نو مرید کو لے کر آؤ کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں، تو پھر آپ کریں یہ کام کیونکہ خدا کہہ رہا ہے۔ اور خدا صرف اور صرف آپ سے کلام نہیں کرے گا، آپ اکیلے سے اس ٹائم بات نہیں کرے گا، بڑے فیصلوں میں خدا جو ہے آپ کے لیڈرز، آپ کے جو فیلوز جو روحانی ہیں، جو خداوند میں مضبوط ہیں، ان کو خدا شامل کرے گا، کلام کو خدا شامل کرے گا، اور پھر خدا جو ہے آپ کو الاؤ کرے گا کہ آپ یہ کام کریں۔ ادروائز ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے
کہ ہم یہ کام کریں. سو عزیزو گناہ میں لوگ گرفتار ہیں طرف داری کی وجہ سے, اور پھر یہ گناہ کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں, اور جب یہ گناہ کر رہے ہوتے, چونکہ خدا تو طرف دار نہیں ہے, جب آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو خدا تو آپ کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس جگہ پر نہیں ہے, گو کہ وہ باقی سب جگہ پہ آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا, آپ گریں گے وہ اٹھا بھی کھڑا کرے گا. لیکن یہ گناہ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ایک ہول بنا دے گا, ایک آپ کی لائف میں ایک ہول بنا دے گا, جس سے آپ جو ہے اس فضل کو حاصل نہیں کر پا رہے ہوں گے. وہ فضل ابلیس ضائع کر رہا ہوگا آپ کی وجہ سے, آپ کی مسٹیک کی وجہ سے. پھر آپ کی زندگی کا اطمینان چلا جائے گا, آپ بار بار اسٹرگل کریں گے, پرابلمس فیس کریں گے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری زندگی میں ٹرائلز یا ٹریبولیشنز یا امتحانات یا ہماری زندگی میں آزمائشیں نہیں آتی, وہ آتی ہیں, لیکن جب ہم مسیح میں قائم ہوتے ہیں تو وہ ہمیں گرا نہیں سکتی ہیں. یہ وعدہ ہے کلام مقدس میں. اور میں نے ایک دفعہ اسٹیٹس لگایا تھا اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ پہ, اور میں نے اس پہ بھی اسٹیٹس لگایا تھا واٹس ایپ پہ اپنے, کہ خدا کا وعدہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کرنا نہیں تھا, یا آسانی کے ساتھ ہم اس کا کام نہیں, یہ وعدہ نہیں تھا, لیکن یہ وعدہ تھا کہ وہ ہمیں کامیابی ضرور دے گا, چاہے مشکل ہو, ہمیں مشکل جو پیش آ سکتی ہے, لیکن ان مشکلوں میں خدا ہمارے ساتھ ہوگا, وہ ہماری مدد کرے گا. سو اپنی لائفز کو چیک کریں. میں کلام مقدس میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو کنفرم ہو کہ کیا آپ ایک ایز اے لیڈر آپ طرف داری میں تو نہیں چل رہے. آپ لوگوں کو اس لیے تو آگے نہیں لے کے آ رہے کیونکہ وہ آپ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں, کیونکہ آپ کی تعریفیں کرتے رہتے. اور ایک اور بات, کچھ لوگ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ فیور حاصل کر رہے تھے ان لیڈرز کی نظر میں جو خدا کے ساتھ مضبوط نہیں ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ روحانی لوگ جو خدا کے ساتھ مضبوط ہیں وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاتے. ہاں چانس ہے ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن وہ بڑا دھوکہ نہیں کھاتے کیونکہ خدا کے کلام میں سے ان کو حکمت ملتی رہتی ہے. سو ایسے لوگ جو چگلی کھاتے ہیں دوسروں کی, ہمیشہ کمزوریاں ڈسکس کرتے رہتے, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, یہ ہو گیا وہ گیا. اور ایک اور بات عزیزو, اگر آپ کو کوئی شخص چگلی کھانے کا کیا مطلب ہے, چگلی کھانے کا مطلب ہے کوئی شخص آپ کو صرف اور صرف آپ کا ذہن خراب کرنے کے لیے دوسروں کی کمزوریاں بتا رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے ہے, وہ ویسے ہے, وہ ایسے کرتا ہے, ویسے کرتا ہے. یہ چگلی کھانا ہے. لیکن عزیزو جو شخص مسیح میں گہرا ہے اور مضبوط, اگر آپ کو آپ کے سامنے وہ کسی کی غلطی یا کمزوری رکھے گا تو وہ اس بات کے حل کی بھی بات کرے گا کہ ہم اسے حل کریں, ہم اسے کلام کے مطابق ڈیل کریں. سو چگلی جو ہے ایسا کام ہے جہاں پہ صرف پرومیننٹ کیا جاتا ہے غلطی کو, لیکن اس پہ حل پہ بات نہیں کی جاتی, کیونکہ اس کے پیچھے بنیاد نفرت ہوتی ہے. چگلی کھانے کی بنیاد ہمیشہ نفرت, حسد اور کدورت ہوتی ہے. لیکن جب آپ کسی کی درستگی کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد ہمیشہ محبت ہی ہوتی ہے, اور صرف محبت ہوتی ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ خدا محبت ہے. سو ہم کچھ آیات دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے, ہم دیکھ سکتے ہیں عزیزو, آپ نکالیے گا نئے عہد نامے میں سے یعقوب کا خط, اور اس کا جو ہے وہ دوسرا باب ہے, اور اس کی پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. یہاں کچھ یوں مرقوم ہے, یہاں پر لکھا ہے, اے میرے بھائیو, خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرف داری کے ساتھ نہ ہو, آمین. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, آپ یعقوب کا عام خط جو ہے یہ پورا دوسرا باب اس کا اسٹڈی کریں, آپ کو طرف داری کے تعلق سے بہت سمجھ میں آئے گی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک امیر جو ہے وہ شخص جب کسی میٹنگ میں آتا ہے اس کے تعلق سے ذکر کیا گیا, اور ایک شخص جو میلے کے چیلے کپڑے پہنے ہوا آتا ہے, اور کس طرح سے لوگ اس کی طرف داری کرتے ہیں. جو امیر شخص ہے یہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن میں 10ویں آیت بلکہ 9ویں آیت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا. یہاں پر لکھا ہے, آپ وہ خود پڑھ سکتے ہیں سارا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا. یہاں پر لکھا ہے, لیکن اگر تم طرف داری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو, اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے, آمین. اور یہ وہ شریعت نہیں ہے عزیزو جو موسیٰ کے ذریعے سے ہمیں ملی, وہ خداوند یسوع مسیح نے پوری کی, اور وہ اس عہد کو جو ہے اپنے اندر پورا کر کے پھر وہ مر گیا, اور پھر وہ جی اٹھا, اور اس نے اپنا نیا عہد جو ہمیں دیا. اب وہ شریعت, کیونکہ شریعت جو ہے انگلش میں لا کو کہتے ہیں, اور ابھی ہمارے پاس جو لا ہے, جو شریعت ہے, وہ محبت کی شریعت ہے.
وہ لا آف لو ہے جو خدا یسوع مسیح کے ذریعے سے ہمیں ملا، اور یہ روحانی ہے، اس کا اطلاق بھی روح پر ہوتا ہے۔ ابھی یسوع مسیح نے ہمیں جتنے قوانین اور جو کچھ دیا ہے یہ روح سے شروع ہوتے ہیں اور پھر ہمارے بدن تک آتے ہیں، یہ دل سے شروع ہوتے ہیں اور پھر دماغ اور تمام ہمارے بدن کو جو ہے مسیح میں گہرا بنا دیتے ہیں۔ لیکن پہلے جو شریعت تھی، پہلے جو لا تھا، وہ ہمارے جسم کے لیے تھا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں جتنے بھی احکام موسوی شریعت میں دیے گئے۔ خیر یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں عزیزو، اگر آپ طرف داری میں چل رہے ہیں تو آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ اطمینان کو کھو بیٹھیں گے۔ اور میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کے جو لوگ فیورٹ ہوتے ہیں، جب وہ کچھ ایسی بات روحانی کہتے ہیں، اب میں خادمین بہت سے لوگوں کے فیورٹ ہوتے ہیں، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے فیورٹ خادمین نہیں ہو سکتے، لیکن عزیزو جب لوگ اس حد تک کسی خادم کو فیورٹ بنا لیتے ہیں کہ وہ کسی اور کو سننا پسند ہی نہیں کرتے، آپ کے ساتھ بات جو ہے وہ خادمین کے ذریعے سے کون کر رہا ہے؟ پاکرو۔ تو اگر آپ کے ساتھ پاکرو بات کر رہا ہے تو پھر آپ پاکرو کو سنیں۔ آپ کا فیورٹ تو پاکرو ہونا چاہیے، آپ کا فیورٹ تو ہولی اسپرٹ ہونا چاہیے، آپ کا فیورٹ جو ہے وہ پھر کوئی انسان کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ کا انسان فیورٹ ہے تو آپ اسی سے جو ہے وہ کلام کی باتیں سننا چاہیں گے، اسی کے ذریعے سے چاہتے ہیں میری جو ہے وہ میری درستگی ہو، مجھے میرے سے خدا بات کرے۔ لیکن ہر دفعہ عزیزو خدا اس کے ذریعے سے بات نہیں کرے گا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، کیونکہ خدا یہ چیز پسند نہیں کرتا۔ خدا چاہتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی شخص کو، کسی آدمی کو اپنا فیورٹ بنا لیتے ہیں تو عزیزو آپ خدا کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے کلام کے جو ہے وہ خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں، اور اس طرح کا شخص کبھی بھی برکت نہیں پاتا عزیزو، وہ ہمیشہ جو ہے وہ بے چین اور ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اور اس کو سمجھ بھی نہیں آتی، پھر وہ دعائیں کرتا پھرتا ہے میں کیا کروں، لیکن وہ جو اصل اس کا پرابلم ہے وہ نہیں جو ہے وہ اس کو جان پاتا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی شخص سے سننا چاہتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور اس کو شاید پتہ بھی نہ ہو، خدا نے اس پہ وہ ریویل نہ کیا ہو، شاید کسی اور پہ کیا ہو، یا شاید کسی ایسے شخص پر خدا نے آپ کی غلطی کو کھول دیا اور ریویل کیا ہو جس کو آپ کو عزت ہی نہیں تھا، جو آپ کی نظر میں کچھ نہیں ہے لیکن وہ روحانی ہے، وہ روحانی ہے۔ شاید وہ غریب ہے، اس کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ آپ یہ یعقوب کا خط اس کا دوسرا باب پورا پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر اسی طرح سے بتایا گیا کہ غریب شخص کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں جب ہم طرف داری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ خدا نے بات کی ہے کہ آپ کا کیا پرابلم ہے اور وہ آپ کو بتا سکتا ہے۔ اور ایک اور بات، جب آپ خدا کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہدیے نذرانے اپنا وقت ہے کچھ بھی ہے، تو خدا صرف برکت جو ہے وہ روپے پیسے کے ذریعے سے نہیں دیتا، یہ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ یہ پراسپیرٹی گاسپل جو ہے، یہ جو خوشحالی کی صرف جو ہے وہ انجیل، اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ یہ خوشحالی کی انجیل جو ٹھیک نہیں لوگ پریچ کر رہے، یہ صرف اور صرف پیسے کی بات کرتی ہے۔ خوشحالی صرف پیسے کی نہیں ہوتی ہے عزیزو، خوشحالی سب سے پہلے روحانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اطمینان نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس کتنا بھی پیسہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اطمینان کا وعدہ کیا گیا۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ خوشحالی کی انجیل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خوشحالی کی پراسپیرٹی گاسپل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو کلام مقدس کے مطابق نہیں۔ یسوع مسیح نے کہیں پر بھی روپے پیسے کو جو ہے وہ لینے کے طریقہ کار نہیں بتایا۔ یسوع مسیح نے ہمیشہ باپ کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کی بات کی۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، چاروں اناجیل آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر سب سے زیادہ آپ جلدی سیکھنا چاہتے ہیں اس تعلق سے تو آپ یوحنا کی انجیل اسٹڈی کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ کیا آپ طرف داری میں چل رہے ہیں؟ اگر آپ طرف داری میں چل رہے ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں، توبہ کریں عزیزو، کیونکہ اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو عزیزو آپ پھر گناہ میں گہرے ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ اگر کسی شخص کو اپنا فیورٹ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو عزیزو خدا پھر اس کو استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کی زندگی میں وہ شخص بت بن گیا ہوا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بابرکت ہے، اس کو تو بیچارے کو پتہ نہیں ہے آپ کیا کریں، آپ نے اس کو بت بنا دیا اپنا۔ تو عزیزو یاد رکھیں، خدا آپ جب آپ کا فیورٹ، آپ کے فیورٹ خدا یسوع مسیح ہوں گے، خدا کا روح ہوگا، تو خدا کسی کو بھی آپ کے لیے استعمال کر لے گا، کسی کے ذریعے سے بھی آپ کو بلیس کر دے گا، لیکن اس کے پیچھے صرف اور صرف پوائنٹ یہ ہوگا کہ آپ تک خدا کی آواز پہنچ رہی ہوگی، خدا آپ سے بھی بات کر رہا ہوگا، آپ خدا کے اطمینان سے بھرے ہوں گے، خدا کی خوشی سے بھرے ہوں گے، اور آپ کے اندر سے جو ہے وہ فیورٹزم کی پرابلم جو ہے، اور جو یہ بدروہیں جو ہمیں فالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ہمیں غلط کروانے کی کوشش کرتی ہیں، ابلیس کا یہ اصول فیورٹزم کا ہمیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا،
ہم خدا میں گہرے ہو جائیں گے اور طرفداری کا بت ہماری زندگی سے ڈھا دیا جائے گا۔ یاد رکھیں عزیزو، جو کچھ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے دنیا میں، تو جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، لیکن عزیزو خدا کا اصول دنیاوی نہیں ہے، وہ روحانی ہے۔ بہت دفعہ ایسے لوگ بہت زیادہ روحانی ہوتے ہیں جو آپ کو سامنے سے نظر نہیں آتے، شاید آپ کو وہ بہت زیادہ بڑے سٹیجز پر نظر نہیں آتے، شاید وہ آپ کو بہت زیادہ مجمعوں میں نظر نہیں آتے، شاید وہ آپ کو بہت لوگوں میں بہت مجمعوں کو لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن وہ تنہائی میں خدا کے ساتھ ایک خوبصورت اور بڑا رشتہ بنائے ہوئے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ وہ تب آپ کو نظر آئے گا جب آپ خداوند میں اس کو دیکھنا شروع کریں گے، تو خدا کے نام کو جلال ملے گا، آپ بھی اسی طرح بڑھ جائیں گے۔ سو آئیں عزیزو، پوشیدگی میں خدا کے حضور جائے، اپنے ان گناہوں کا اقرار کریں اور خدا کے حضور معافی مانگیں اور خدا ان میں بڑھیں۔ عزیزو، اگر آپ اس میسج سے بلیس ہوئے ہوں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اسے ضرور شیئر کریں، لوگوں تک عزیزو اس آواز کو پہنچائیں، کیونکہ یہ آواز میرے ذریعے سے خدا کے کلام کی آواز ہے، تو جب ان تک یہ پہنچے گی تو لوگ جو بہت زیادہ دکھ اٹھا رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، ضرورت مند ہے، وہ گہرے میں خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے اور خدا ان کی خوشی بن جائے گا۔ سو میں آپ کو ابھی سے ایڈوانس میں جو ہے بڑے دن کی خوشیاں جو ہے ان کی مبارکباد دیتا ہوں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس بڑے دن کو واقعی بڑا دن بننے دیں، تاکہ آنے والے دن ہر ایک آپ کا دن جو ہے وہ بڑا دن ہو۔ سو خدا آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، بائے۔